السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہمارا مل کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت عالم نور مجسم سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا الغایت من جميع الخیرات فی الحیات بعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلام تعما علی سیدنا محمد الحبیب الذی تنفرج بالقرب وتفتح بالحوائج تنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستصفى الغمام بوجهه الكريم وعلى آلہ وصحابہ فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے کون ہیں؟ تو قرآن ہی نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں وَأَنَّمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَأَحْسَنُ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ سچے لوگ وہ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، وہ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین اولیاء اللہ کی جماعت۔ لہٰذا آج انہی میں سے ایک ولی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے اس سے پہلے چند اشعار سماعت کریں کہ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، اور پچھلوں نے تو بہت لکھا علم دین پر، اس صدی میں جو کچھ بھی ہے وہ تنہا رضا کا ہے، وادی رضا کی ہے کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہے، خوف نہ رخ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان۔ حضرات جیسا کہ یہ ماہ مبارک سفر المظفر ہے جس کو نسبت ہے حضور سید ذکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان سے، لہٰذا میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف کیا، اللہ نے اس میں فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو لہٰذا آج انہی میں سے ایک اللہ کے مقرب ولی، ایک عارف باللہ، ایک عاشق پاک باز، ایک مرد مجاہد، ایک مومن کامل، 14ویں صدی کے مجدد اعظم، فخر زمین و زمن، سرمایہ علم و فن، حامی سنت، ماحی بدعت، قاطع شرک و نجدیت و رہبر شریعت، پیر طریقت، امام اہل سنت، حضرت علامہ و مولانا مفتی الحاج الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کی میں جو ہے تو ان کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ وہ ذات ببرکات ہے کہ جن کی ولادت باسعادت 10 شوال مکرم 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 کو بروز سنیچر بوقت ظہر بریلی شریف کے محلہ جسولی میں ہوئی، اور علم و آگاہی کا یہ آفتاب 25 صفر المظفر 1340 بمطابق 28 اکتوبر 1921 کو بروز جمعہ کے دن 2:38 یا عین نماز جمعہ کے وقت زمین کے آغوش میں روپوش ہو گیا۔ لہٰذا آپ نے 4 سال کی عمر میں ناظر قرآن پاک ختم کیا، 6 سال کی عمر میں بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں فصیح و بلیغ زبان میں میلاد رسول پر تقریر فرمائی، اور 8 سال کی عمر میں فن نحو کی مشہور کتاب ہدایت النحو کی آپ نے شرح لکھی، اور 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں رضاعت کا سب سے پہلا فتویٰ دیا، اور اسی دن سے افتاء کی ذمہ داری آپ کے سر پر آ گئی، جسے آپ نے تا حیات اپنی موت تک نبھایا۔ لہٰذا ایک ایسی ذات جس کے بارے میں اپنے اور غیروں نے بھی کہا کہ یہ ایک چلتی پھرتی یونیورسٹی تھی، علم و آگاہی کا ایک ایسا سمندر تھا
کہ جن کے ڈوب جانے پر، جن کے اس دار فانی سے پردہ فرمانے پر جہاں اپنوں نے تو آنسو بہائی ہے، وہاں غیروں نے بھی جو ہے تو غم کا اظہار کیا ہے۔ بہرحال چونکہ یہاں پر اس تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، چونکہ اعلیٰ حضرت ایک ایسی ذات کا نام ہے کہ جس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ میں اگر یہاں تذکرہ کروں تو اللہ نے جتنا نوازا، جو کچھ آپ امت کو دے کر کے گئے ہیں، وہ اس صدی کیا بلکہ بڑے بڑے علماء اور اولیاء فرماتے ہیں قیامت تک کے لیے کافی، جو اعلیٰ حضرت نے دے دیا ہے امت کو۔ جیسے امام اعظم نے ہمیں فقہ حنفی دے دیا، جس طرح امام اعظم کا مسلک صبح قیامت تک چلتا رہے گا، اسی طرح اعلیٰ حضرت نے ہمیں انسائکلوپیڈیا فقہ حنفی کا بشکل فتاوی رضویہ ہمیں عطا فرما دیا، جس میں ہر طرح کے مسائل کا حل ہمارے لیے موجود ہے، جہاں آپ نے بے شمار تصانیف ہمارے لیے چھوڑی۔ لہٰذا انہی میں سے آپ کی ایک تصنیف کا میں ذکر کروں، چونکہ اعلیٰ حضرت ایک سچے عاشق رسول ہیں۔ آپ کی تحریر اور تقاریر اور آپ کی قول اور آپ کے فعل اور آپ کی مکمل زندگی و حیات سے جو سب سے بڑا پیغام ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہماری زندگی عشق رسول میں گزرنی چاہیے۔ یہ زندگی دی ہی اس لیے گئی ہے تاکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گیت گائے جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جائے، اور قیامت میں بھی اور حشر میں بھی اور جنت میں بھی۔ تو چونکہ آج اسی میں سے ایک موضوع میں نے لیا ہے آپ کی زندگی سے، آپ کی حیات سے، آپ کی کتابوں سے، ایک کتاب جس کا نام حدائق بخشش ہے نا۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں عشق و ایمان کا ایک ایسا سرمایہ عطا کیا حدائق بخشش کی شکل میں کہ جب اعلیٰ حضرت کی ان نعتوں کو پڑھا جاتا ہے جو آپ نے سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کی ہے، تو انہیں پڑھ کر ہمارے دلوں میں ایمان کی حرارت بیدار ہو جائے، کیونکہ یہاں کوئی تخیلی باتیں کہیں نہیں کہی اعلیٰ حضرت نے کوئی جھوٹی باتیں اور جھوٹے جذبات کو بیان نہیں کیا ہے، بلکہ جب بھی آپ کے دل میں آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کے جذبات، ان کی محبت جوش مارتی اور آپ کا قلم جب صفحہ کرتاس پر چلنا شروع کرتا تو جو بھی تصویر ابھر کر آتی وہ آپ کے حقیقی جذبات اور حقیقی عشق کے جو ہے تو وہاں پر نقوش نظر آتے ہیں۔ تو چونکہ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں نے جسے کہا کہ حضرت کی شاعری میں عشق رسول کی بو پائی جاتی ہے، لہٰذا آپ نے کبھی کسی دنیا دار کی تعریف نہیں کی۔ اعلیٰ حضرت کی حیات کو پڑھ کر کے دیکھیں، آج جو لوگ اعلیٰ حضرت کی ذات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، جو وہابی دیوبندی، ان کی بھی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لے کہ ان کے اکابرین نے کس طرح سے غیروں کے تلوے چاٹے، انگریزوں کے تلوے چاٹے ہیں، لیکن قربان جائے سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پر کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری زبان کبھی کسی غیر کے لیے نہیں کھلے گی، کیونکہ یہ زبان تو صرف مصطفیٰ کے لیے مجھ کو عطا ہے، یہ زبان صرف مصطفیٰ کے لیے ہے، یہ جان صرف مصطفیٰ کے لیے ہے۔ لہٰذا یہاں تک کہ نان پارا جو کہ ایک علاقے کا نام ہے، وہاں ایک بہت بڑا رئیس رہتا تھا، ایک بہت بڑا امیر شخص، بڑا مالدار شخص تھا۔ آج کل کے لوگوں کا حال ہے نا کہ مالداروں کو دیکھ کر کے پگھل جاتے ہیں، مالدار جہاں مل گیا، جہاں سیٹھ جی آ گئے وہاں چچے جھک جاتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھے، آپ اگر جھکتے ہیں تو صرف اپنے رب کی بارگاہ میں، آپ کا دل جھکتا ہے تو صرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اس کے علاوہ آپ کبھی کسی کے آگے نہیں جھکے۔ اس وقت کے بہت بڑے رئیس نے، اس بادشاہ نے کہا کہ اے احمد رضا، آپ میرے لیے کوئی قصیدہ لکھ دیجئے، میں منہ مانگی قیمت آپ کو دوں گا، جتنا آپ مانگیں گے، جو مانگیں گے میں اتنا اور وہ دوں گا۔ لیکن قربان جائے سرکار اعلیٰ حضرت پر، چونکہ آپ کا تو عقیدہ یہ تھا کہ ہم تو حضور سے مانگنے والے ہیں، مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، کیونکہ سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی، ہم تو اس در کے بھیکاری ہیں، ہم تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم انہی سے مانگتے ہیں، ہمیں انہی سے جو لو لگی ہے، کسی دنیا دار کے آگے آپ نہیں جھکے۔ تو اس مفتی، اس نان پارا نے کے بادشاہ نے کہا تھا، اس نان پارا کے اس رئیس زادے نے کہا تھا کہ آپ میرے لیے کوئی جو ہے تو قصیدہ لکھ دیجئے، لیکن اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور جب لکھنا شروع کیا تو آپ اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب نعت تحریر فرماتے ہیں
تو اسی نعت کے جب مقتے پر پہنچتے تو فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نان۔ کہا کہ میں تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا گدا ہوں، ان کے در کا بھکاری ہوں، میں تو انہی کے گیت گاؤں گا، کسی نان پارے کا یا میرا دین جو ہے وہ پارے نا نہیں ہے، میرا دین ایسا نہیں ہے کہ جو اتنی آسانی سے کسی کے آگے جو تو پگھل جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ چونکہ نعت کہنا ایک بڑا مشکل فن ہے، نعت کہنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اب تو آج ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ بھی اٹھ کے چل پڑتا ہے کہنے کی۔ پوچھو اعلیٰ حضرت سے کہ نعت کہنا کیا ہوتا ہے؟ فرماتے کہ نعت کہنا کوئی آسان فن نہیں ہے، مگر لوگ اسے آسان سمجھتے ہیں، جبکہ اس کے دونوں جانب حد بندی ہے کہ اگر بڑھاتا ہے تو الوہیت میں پہنچ جاتا ہے، اور تنقید اور اگر کمی کرتا ہے تو شان رسالت میں تنقیص ہوتی ہے۔ البتہ حمد کہنا آسان، کیونکہ ایک سرا کھلا ہوا ہے۔ چونکہ حمد اور نعت میں فرق ہے، حمد وہ ہے جس میں خدا کی تعریف کی جائے، اور نعت وہ ہے جس میں مصطفیٰ کی تعریف کی جائے۔ حمد چونکہ خدا کے لیے ہوتی ہے، اور جب حمد کہی جائے تو جتنا بڑھائے چلے جاؤ، خدا کی جتنی چاہے شان آپ بیان کرتے چلے جاؤ، کوئی حد نہیں ہے۔ ایک سرا بند ہے گرانے والا، ختم کرنے والا، تنقیص کرنے والا، کوئی ایسی بات خدا کی شان میں، کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسا حرف، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا عقیدہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا جملہ خدا کی شان میں نہیں آنا چاہیے کہ تم کافر ہو جاؤ اور اسلام سے نکل کے چلے جاؤ۔ تو ایک سرا بند ہے، دوسرا سرا کھلا ہوا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، اس لیے خدا کی جتنی تعریف کی جائے کم۔ لیکن جب بات آتی ہے مصطفیٰ کی، جب بات آتی ہے نعت لکھنے کی، تو فرماتے ہیں کہ اس میں دونوں طرف سے حد بندی ہے۔ مصطفیٰ کو اتنا مت بڑھاؤ کہ خدا تک پہنچا دو، انہیں خدا بنا دو، معاذ اللہ انہیں خدا کا بیٹا نہ کہہ دینا، انہیں خدا کے برابر نہ ٹھہرا دینا، انہیں خدا کا شریک نہ کہہ دینا، انہیں خدا کی مثل نہ کہہ دینا، کیونکہ وہ خدا نہیں۔ اس لیے مصطفیٰ کی شان اتنی ہی بیان کرو کہ وہ الوہیت سے نیچے رہے، انہیں مرتبہ الوہیت پر مت لے کر جانا، اور مصطفیٰ کی شان اتنی بھی مت گرا دینا کہ کہیں تم توہین رسالت کے مرتکب ہو جاؤ اور پھر تمہارا رشتہ اسلام سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے۔ تو دونوں طرف قید ہے، نہ بڑھاؤ کہ مقام الوہیت میں جو تو تنقیص ہو، اور نہ گھٹاؤ کہ شان رسالت میں تنقیص ہو۔ لہٰذا یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں، جیسے کہ خواجہ الطاف حسین حالی، ایک بہت بڑے جو تو یہ شاعر گزرے ہیں، انہوں نے جب نعت کا ایک شعر کہا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے دی ہے حق نے بس اتنی بزرگی کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور ایلچی بھی۔ یہاں انہوں نے شان رسالت میں تنقیص کر کہا کہ اللہ نے مجھے صرف اتنی بزرگی دی ہے، حضور کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں صرف اللہ کا بندہ اور اس کا ایلچی ہوں معاذ اللہ۔ اور یہ وہ لفظ ہے ایلچی، یعنی کہ کسی کا پوسٹ مین جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ وہ لفظ ہے کہ جو شان رسالت کے شایان شان نہیں، اس لفظ کو حضور کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، تو انہوں نے یہاں شان رسالت میں تنقیص کر دی، گھٹا دیا۔ اور کسی مجہول شاعر نے کہا کہ ہمارے سرکار دو عالم کا رتبہ کوئی کیا جانے، خدا سے ملنا ہے تو محمد کو خدا جانے معاذ اللہ۔ یہ کفر ہے، اگر خدا سے ملنا ہے تو محمد کو خدا جانے معاذ اللہ، یہ تو کھلا ہوا کفر ہے۔ کیونکہ میں نے پہلی کہا حضور خدا نہیں ہے، حضور الہ نہیں ہے، وہ عبد ہے، معبود نہیں ہے۔ تو اتنا مت بڑھاؤ کہ انہیں شان الوہیت تک پہنچا دو، اور نہ اتنا گھٹاؤ کہ ان کی خود کی شان میں تنقیص ہو جائے۔ سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں کہ میرا مسلک کیا ہے اس بارے میں، اس افراد و تفرید کے میدان میں، اس نعت لکھنے کے فن میں حالت فرماتے ہیں میرا مسلک کیا ہے، میرا تجربہ اور میرا نتیجہ اور میرا عقیدہ اور میرا یقین کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ، بے جا سے ہے ان منت اللہ محفوظ، قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ۔ فرماتے ہیں کہ نعت لکھنے کا فن، نعت کہنے کی کلا میں نے قرآن سے سیکھی، میں نے نعت کیسے کہی جائے، مصطفیٰ کی تعریف کیسے کی جائے، یہ میں نے قرآن سے سیکھا ہے۔ کیونکہ قرآن جب مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہے تو نہ مصطفیٰ کو بڑھاتا ہے نہ مصطفیٰ کو گھٹاتا ہے۔
قرآن کو پڑھ کر کے دیکھے، آپ کو ایک آیت بھی ایسی قرآن میں نہیں ملے گی کہ جس میں حضور کا مرتبہ خدا کے برابر کیا گیا ہو، اور نہ ہی ایک آیت آپ کو ایسی ملے گی کہ جس میں مصطفیٰ کا مرتبہ جو ہے تو گھٹا دیا گیا ہو یا ان کی شان میں کوئی گستاخی کا لفظ آ گیا ہو۔ تو اللہ رب العالمین جو اپنے محبوب سے سب سے زیادہ محبت فرماتا ہے، اور جس نے اپنے محبوب پر اپنی مقدس کتاب قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور جس نے اپنے حبیب کا ذکر فرمایا ہے، جس میں اپنے محبوب کی تعریف فرمائی ہے، تو کوئی کلمہ قرآن میں مجھ کو ایسا کوئی لا کر دکھا دے کہ جس میں اللہ نے حضور کے لیے کوئی ایسا لفظ، ایسا کلمہ استعمال فرمایا ہو جس سے شان رسالت میں تنقیص آتی۔ قسم خدا کی ایسا کوئی لفظ نہیں۔ اسی لیے عرض فرماتے کہ میں نے قرآن سے سیکھی نعت گوئی تاکہ رہے احکام شریعت ملحوظ۔ تو چونکہ حضور کی شان میں نعت کہنا کوئی آسان بات نہیں ہے، فرماتے عرض کہ میں سوائے دو لوگوں کے قصداً کسی کا کلام نہیں سنتا۔ صرف دو شخصیت ایسے ہیں، دو ذاتیں ایسی ہیں جن کا کلام میں قصداً سنتا ہوں، ورنہ پھر کسی کا کلام، کسی کے شعر شاعری میں نہیں سنتا ہو، جن میں جو ہے تو ایک ہے مولانا کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور دوسرے جو ہے تو مولانا حسن بریلوی جو کہ آپ کے چھوٹے بھائی۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک مولانا کافی مراد آبادی، یہ ایک بہت بڑے عاشق رسول اور گزرے ہیں، اور یہ ایک شہید وطن بھی ہے اور یہ شہید بھی ہے۔ انہوں نے جو ہے تو سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف، آپ نے بھی جو ہے تو انگریزوں کے خلاف جب جہاد کا فتویٰ دیا گیا، اس وقت آپ بھی اس میں پیش رہے، اور اس وقت آپ نے جو کلام لکھا تھا وہ کلام مشہور زمانے کلام ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اسی میں جو ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ صاحب لولاک کے اوپر جو پڑے گا درود، محفوظ آگ سے اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ تو حضور کی شان اگر جاننی ہے تو ان سے جانیں۔ تو فرماتے کہ ایک تو ان کا کلام سنتا ہوں، اور دوسرے مولانا حسن رضا بریلوی جو کہ خود آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ ان دو کا کلام میں سنتا ہوں۔ تو چونکہ اعلیٰ حضرت نے جو ہدائی کی بخشش لکھی ہے، جو آپ کا نعتیہ دیوان ہے، اس میں ایک نعت بڑی ہی آپ نے خوبصورت تحریر فرمائی، ایسی نعت کے جس کے بارے میں اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہتے ہیں، غیر مسلک والے بھی کہتے ہیں کہ صرف یہی ایک نعت اگر رہ جائے تو امام احمد رضا کی بخشش کے لیے کافی ہے، کیونکہ آپ نے 4 زبانوں پر مشتمل اس ایک نعت کو لکھا ہے نا۔ آج بڑا مشکل ہوتا ہے کسی ایک زبان پر مکمل عبور حاصل کرنے، کسی ایک زبان کو سمجھ لینا اور اس کو بولنا، اس کو اگلے کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن قربان جائے اللہ نے امام احمد رضا کو 105 علوم پر دسترس عطا فرمائی۔ 105 علوم پر آپ کامل مہارت رکھتے تھے، بلکہ بعض علماء نے اس سے بھی زیادہ جو تو تحریر فرمایا۔ تو 4 زبانوں پر مشتمل جو نعت آپ نے لکھی، لم یاتی نظیر کا فی مثل نظر شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شے دوسرا جانا، البحر والعلام والموج تگا من بے کس طوفا ہوش ربا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جا۔ ایسی نعت ہے کہ اگر آپ اس کو سنیں تو آپ کا بھی دل مچل جائے گا۔ 4 زبانوں پر مشتمل یہ نعت آپ نے لکھی، اور اپنے آقا کی آپ نے جو ہے اس میں تعریف جو ہے تو بیان فرمائی۔ تو چونکہ آپ نے جو کہا کہ میں نے قرآن سے سیکھی نعت ہو، یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ، اعلیٰ حضرت کی جتنی بھی نعتیہ اشعار ہے، اگر آپ اس کا تجزیہ کریں، اگر آپ اس کی تفسیر پڑھیں، اگر آپ اعلیٰ حضرت کے اشعار کی تشریح پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں قرآن و حدیث یا اقوال علماء و اولیاء کی تفسیر آپ کو نظر آئے۔ اعلیٰ حضرت کی نعتوں میں یا تو آپ کہیں پر قرآن پاک کی آیتوں کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے مفاہیم مطالب کو بیان کر رہے ہیں، یا تو احادیث کریمہ میں جو باتیں بیان ہوئی ہے آپ اس کو بیان کر رہے ہیں، یعنی نعت مصطفیٰ کی بیان ہو رہی ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہے، مصطفیٰ کی تعریف بھی ہو رہی ہے، لیکن قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اقوال علماء اور اقوال صلحاء و فقہاء اور اولیاء کرام کے اقوال کی روشنی میں آپ جو ہے تو اپنے آقا کی تعریف بیان کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔
اللہ نے اپنے محبوب کو کیسا بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا ہے نا. حضور کو اللہ نے ایسا بے مثل اور بے مثال پیدا فرمایا کہ فرمایا ایکم مثلی. حضور فرماتے تم میں سے کون ہے میری مثل, کون ہے تم میں سے میرے جیسا؟ کوئی نہیں. اللہ نے حضور کو ایسا پیدا فرمایا کہ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے جو ہے تو تمام زمین والوں کی طرف غور کیا, سب کچھ دیکھا, لیکن یا رسول اللہ میں نے آپ کے جیسا نہیں پایا, بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کسی ماں نے آپ کے جیسا بیٹا جنا ہی نہیں. اور جبریل امین جو کہ تمام فرشتوں کے سردار ہے, وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کھنگال ڈالے, لیکن آپ کی مثل میں نے کسی کو نہیں پایا, آپ کے جیسا میں نے کسی کو نہیں پایا ہے. وہی عادت کہہ رہے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور اللہ نے جو فرمایا کہ محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا. حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں الفاظ اللہ کے ہو, بیان کرنے والا کہنے والا اللہ تعالیٰ ہو, اور اس کو روایت کرنے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم. تو اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب سے کہ محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا, میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا, میں کسی چیز کو پیدا نہ کرتا, حتیٰ کہ اپنے رب ہونے کا اعلان بھی نہ کرتا. اب اسی کو حالت فرما رہے ہیں کہ زمین و زما تمہارے لیے, مکین و مکا تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبا تمہارے لیے, بدن میں ہجا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ٹھیک ہے, یہ ہے جو قرآن ہمیں کہہ رہا ہے. حدیث میں جو بتایا گیا ہے اسی کی ترجمانی سرکار عالت فرمائے. اب ذرا دیکھیے الفاظ کی ترتیب کو دیکھیے آپ کہ اعلیٰ حضرت نے الفاظ کو کس طریقے سے پرو دے. جس طرح سے موتیوں کو ایک لڑی میں پرو دیا جاتا ہے, جس طرح قیمتی موتی ہار بنا کر جو تو انسان اس کو دھاگے میں پرو کر ہار بنا لیتا ہے, اسی طرح سے آپ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کیسے الفاظ کا انتخاب فرما رہے ہیں, اور موتیوں کے ان الفاظ کو آپ نے نعت کی جس ہار میں پرو دیا ہے, جس لڑی میں پرو دیا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ اصالت کل, امانت کل, سیادت کل, امارت کل, حکومت کل, ولایت کل, خدا کے یہاں تمہاری. فرماتے ہیں کہ یہ شمس و قمر, یہ شام و سحر, یہ برگ و ثمر, یہ باغ و شجر, یہ تیگ و سپر, یہ تاج و کمر, یہ حکم روا تمہاری. تو یہ سب کچھ مصطفیٰ کے لیے. اگر مصطفیٰ ہی نہ ہوتے تو نہ زمین ہوتی, نہ آسمان ہوتا, نہ چاند ہوتا, نہ سورج ہوتا, نہ پیڑ پودے ہوتے, نہ جمادات, نہ نباتات, نہ حیوانات, نہ مفردات, نہ کوئی ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا, بلکہ ہر ذرہ ذرہ یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اللہ نے پیدا فرمایا. تو گویا کہ رب فرماتا محبوب آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت بھی ظاہر نہ کرتا, اپنے رب ہونے کا بھی میں جو ہے تو اظہار نہ کرتا. فرماتے گنچے ماں اوہا کے چٹخے دنا کے باغ میں کہ بلبل سدرا تک بھی ان کی بو سے محرم نہیں. اب دیکھیے قرآن پاک کی آیت ہے فَأَوْحَ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. یعنی کہ عالت کی شاعری قرآن کی روشنی میں ہے. یا تو آپ قرآنی آیات کو یا ان کے مفاہیم کو یا ان کے مطالب کو, ان کی تشریح کو آپ جو تو اپنے اشعار میں بیان فرماتے ہیں. فرماتے گنچے ما اوہا کے جو چٹخے دنا کے باغ میں بلبل سدرا تک بھی ان کی بو سے محرم ہے. کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کثیر معراج کے ذکر میں جو اللہ نے فرمایا سورہ نجم میں والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم ما غوى, جو معراج سے واپسی جو معراج کا جو ذکر آیا ہے وہاں پر فرمایا گیا ہے فَأَوْحَ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, ہے نا. تو حضور کے بارے میں پہلے کہا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. قرآن کہتا ہے کہ حضور وہاں پہنچے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا. مصطفیٰ خدا کے اس قرب خاص میں پہنچے کہ جہاں محبوب و محیب کے درمیان ایک ہاتھ یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر تمام مقامات آ کر فنا ہو جاتے ہیں. سدرۃ المنتہا بھی نیچے چھوٹ جاتا ہے, عرش اعظم بھی نیچے چھوٹ جاتا ہے, کئی مکان ہاہوت لاہوت یہ بھی جبروت وغیرہ سب چھوٹ جاتے ہیں, اور مصطفیٰ اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں صرف خدا ہے اور مصطفیٰ ہے. وہاں پر اللہ نے فرمایا
فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی۔ اب بات جو ہو رہی ہے وہ محبوب و محب کے درمیان ہو رہی ہے، جو بات ہو رہی ہے وہ مصطفیٰ اور خدا کے درمیان ہو رہی ہے، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام بھی وہاں پر نہیں۔ اسی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ گنچے ما اوہا کے جو چٹخے تنا کے باغ میں بلبل سدرا تک بھی ان کی بو سے محرم نہیں، یعنی جبریل کو بھی معلوم نہیں کہ وہاں پر کیا گفتگو ہوئی، خدا اور مصطفیٰ کے درمیان کیا باتیں ہوئی، یہ تو جبریل علیہ السلام بھی نہیں جانتے۔ فرماتے لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ دیکھیے قرآن پاک انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے نا، سورہ قدر آپ نے بارہا سنی، اسی کی اخیر آیت میں جو فرمایا گیا ہے نا، شروعات کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا، اور پوری صورت میں جو ہے تو مصطفیٰ کی بھی تعریف ہو رہی ہے، اخیر میں آ کر کے فرمایا ہی حتی مطلع الفجر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس رات میں سلامتی ہے صبح کے چمکنے تک۔ اب یہاں پر سمجھیے کہ رات اور دن یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، یہ ایک ساتھ کبھی جمع نہیں ہوتے ہیں، دن اور رات ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، دو ضدیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، لیکن مصطفیٰ کی ذات وہ ہے کہ اللہ نے یہاں پر دونوں کو جمع فرما دیا۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیں کہ جب رات ہوگی تو دن نہیں ہوگا، اور جب دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی۔ آپ جب صبح کا منظر دیکھیں، جب رات ختم ہوتی ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے، تو اندھیرے میں جب سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے تو کس طرح سے وہ نظر آتی ہے، سورج کی پہلی کرن اندھیرے میں کس طرح سے چمکتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہر طرف اندھیرا ہو اور سورج کی ایک کرن چمک رہی ہو تو کس طرح سے وہ منظر محسوس ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب اپنی زلفوں کو سنوارتے ہیں، حضور اپنی کالی کالی زلفوں کو جب سنوارتے ہیں اور اس میں جب مانگ نکالتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کالی رات میں جو ہے تو صبح کا سفیدہ نمودار ہو گیا، کیونکہ حضور کی خوبصورت مانگ، وہ چمکتی ہوئی مانگ کالے بالوں کے درمیان ایسی نظر آتی جیسے اہدنا الصراط المستقیم، جیسے سیدھا راستہ۔ یہ وہ ذات ہے کہ جو سب کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے، یہ وہ ذات ہے کہ جس میں خیر و برکت ہے، خود مصطفیٰ وہ ہے کہ جس میں سلامتی ہی سلامتی۔ تو ادھر تو قرآن نے کہا تھا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور یہاں وہ کون ہے جس ذات پر اترا؟ وہ مصطفیٰ کی ذات ہے جس پر قرآن اتارا گیا۔ تو گویا کہ یہاں پر بھی آپ دیکھیں من مانا قدر آئی مقصد ماتگا، نرگسے باغے رسالت پہ لاکھوں سلام، ہے نا؟ جو ہے تو فرماتے کہ مانا قدر آئی مقصد ماتگا، حدیث پاک ہے من رانی فقد رائی الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ من رانی فقد رائی الحق، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق دیکھا، اس نے خدا کو دیکھا۔ اور پھر جو ہے تو اب آ جائیے اسی پر آئے جو تو سورہ نجم کے اندر ہے نا، جہاں پر فرمایا گیا کہ تم مصطفیٰ کے دیکھنے پر جھگڑتے ہو، حالانکہ انہوں نے اپنے رب کو دیکھا اور ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا، ایسے دیکھا کہ ان کی پلک بھی نہیں جھپکی۔ تو مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ تو فرماتے ہیں جس نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا گویا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ یہی تو ہوا تھا کہ جب چوتھے آسمان پر بار بار آتے رہے تو موسیٰ علیہ السلام مصطفیٰ کی آنکھوں میں خدا کا جلوہ دیکھتے رہے۔ تو یہی ہے کہ جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ تو مانا قدر آئی مقصد ماتگا، نرگسے باغے رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اب ایک مثال میں آپ کو دے دوں حدیث پاک کی بھی، اس دو اور آگے بہت ساری، اس میں قرآن اور حدیث دونوں آگے ہے نا۔ فرماتے کہ من زار تربتی وجبت لہو شفاعتی، ان پر درود جن سے نوید ان بشر کی ہے نا، حدیث پاک ہے۔ من زار تربتی وجبت لہو شفاعت، یہ پوری حدیث پاک کا ایک ٹکڑا ہے نا۔ حضور فرماتے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ جس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو نہیں بھی دیکھا لیکن مصطفیٰ کے روضے کو دیکھ لیا تو فرماتے جس نے میری قبر کی زیارت کر لی، جو میرے روضے پر آ گیا اس پر بھی میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو فرماتے کہ ان پر درود جن سے نوید ان بشر کی ہے، یعنی حضور پر درود و سلام کی اتنی بڑی خوشخبری مصطفیٰ نے سنا دی۔
اتنا بڑا انعام مصطفیٰ نے دے دیا، اتنی بڑی نوید، اتنی بڑی خوشخبری مصطفیٰ نے دے دی کہ اگر میرے امتیوں گھبراؤ نہیں، اگرچہ تم میری زیارت نہیں کر سکے تو تم جب چاہو میری قبر پر آ جانا، میرے مزار پر آ جانا، میری قبر کی زیارت کرنا، میری شفاعت واجب ہو جائے۔ اب یہاں پر میں ایک تقابلی جائزہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ دیگر شعراء کے کلام اور اعلیٰ حضرت کے کلام کے درمیان کیا فرق ہے، ان کے درمیان کیا امتیاز ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ جناب مرزا غالب، سبھی نے سنا ہوگا، غالب جو ہے تو ایک بہت بڑا شاعر، غزل کا شاعر بہت بڑا گزرا ہے نا۔ تو انہوں نے غالب کا عشق، یہ جتنے بھی دنیاوی شاعر ہیں نا، ان کے جو عشق ہے وہ حقیقی عشق نہیں بلکہ مجازی عشق ہوتے ہیں۔ یہ دنیاوی محبوب کے خیالوں میں گم ہوتے ہیں، یہ دنیا داروں سے محبت کرتے ہیں، کوئی عورت کی محبت میں، کوئی دولت کی محبت میں، کوئی شہرت کی محبت میں، تو کوئی کسی اور کی محبت میں۔ تو گویا کہ یہ خدا اور رسول کے علاوہ، دین و شریعت کے علاوہ انسان جس دنیا دار سے محبت کرے وہ عشق مجازی ہے۔ لیکن اللہ و رسول سے محبت کرنا، اس اللہ کے دین سے محبت کرنا، حضور کی شریعت سے محبت کرنا، اللہ والوں سے محبت کرنا، اولیاء سے محبت کرنا، علماء سے محبت کرنا، صلحاء سے محبت کرنا، یہ جو ہے تو دین کی محبت ہے، یہ اللہ ہی سے محبت کرنا، یہ عشق حقیقی میں آتا ہے۔ اب فرق دیکھیں تو غالب جو کہ ایک دنیاوی عاشق تھا ہے نا، اپنی دنیاوی محبوب کے خیالوں میں گم تھا، تو اس نے اپنے محبوب کی بے وفائی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں وہ نہیں وفا پرست جاؤ وہ بے وفا سے، جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے گی۔ یہ دنیاوی عشق ہوتا ہی ایسا ہے، جہاں پر محبوب نے ٹھکرایا وہاں پر پھر آدمی مجنوں بن جاتا ہے، لیلا مجنوں کی داستان شروع ہو جاتی ہے نا۔ تو لہٰذا غالب کہتے ہیں کہ میرا محبوب ایسا ہے کہ اگرچہ وفا پرست میں نے تو محبت کی لیکن میرے محبوب نے مجھ سے محبت نہیں کی، تو جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں اب اس کی گلی میں بار بار جانا۔ لیکن قربان جائے سرکار اعلیٰ حضرت پر، اعلیٰ حضرت نے یہاں پر صرف ایک لفظ بدلا ہے، صرف ایک لفظ بدل کر پوری بساط الٹ کر کے رکھ دی۔ عشق حقیقی اور عشق مجازی کا فرق آپ نے بیان کر دیا۔ فرماتے فرقے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے ہے نا۔ فرماتے کہ اس کے در پر کیوں جائے، دنیا داروں کے در پر کیوں جائے، کسی بادشاہ کے در پر، کسی نیتا کے در پر، کسی لیڈر کے در پر، کسی دنیا دار کے مالدار کے گھر پر ہم کیوں جائے۔ ارے جس کے دل کو اللہ عقل دے دے، جس کے دل کو اللہ سمجھ دے دے، وہ مصطفیٰ کی گلی چھوڑ کر کہیں نہیں جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے۔ مصطفیٰ کی گلی ایسی گلی ہے کہ جہاں بڑے بڑے بادشاہ بھی بھکاری بن کر کے آتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ بھی کاسا لے کر کے آتے ہیں، اور ایسے ہی نہیں بلکہ وہاں سے منہ مانگی پا کر کے جاتے ہیں۔ فرماتے ہم سے فقیر بھی اب فیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پہ بستر جما دیے ہیں۔ اور فرماتے کہ تیرے ٹکڑوں سے پہلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائے کہا چھوڑ کے صدقہ دے، ہے نا؟ کیونکہ جس کو جو ملتا ہے وہ مصطفیٰ کے در سے ملتا ہے۔ حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں عطا کرتا ہوں، میں بانٹتا ہوں، میں تقسیم کرتا ہوں، اور خدا عطا کرتا ہے۔ خدا مجھ کو دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو خدا ہر نعمت مصطفیٰ کے پاس دیتا ہے اور مصطفیٰ اس کو تقسیم فرماتا ہے۔ تو جس کو جو ملنا ہے، جس کو جو ملتا ہے وہ مصطفیٰ ہی کے در سے ملتا ہے۔ لہٰذا غالب کا عشق چونکہ حقیقی نہیں تھا ہے نا، اس لیے اس نے اسے نکما کر دیا، ورنہ یہ آدمی بڑے کام کا تھا ہے نا۔ اس نے خود کہا کہ عشق نے ہمیں نکما کر دیا غالب، ورنہ آدمی ہم بھی تھے بڑے کام کے، ہے نا۔ غالب کہتا ہے کہ ہم بھی بڑے کام کے آدمی تھے لیکن یہ دنیاوی عشق نے ہم کو نکما بنا دیا۔ حقیقت بھی آپ دیکھیں، جو لوگ دنیا داروں سے عشق کرتے ہیں، جو کسی عورت کے عشق میں پڑتے ہیں، جو کسی انسان کے عشق میں پڑتے ہیں، جو دولت سے جن کو پیار ہو جاتا ہے، جن کو شہرت کی پڑی رہتی ہے، جو لوگ دنیا کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں، ایسے لوگ آپ کو نکمے ہی نظر آئیں گے، ایسے لوگ آپ کو در در کی ٹھوکریں ہی کھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن عشق حقیقی کا انعام کیا ہوتا ہے، عشق حقیقی ہوتا کیا ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دیں گی وہ آگ لگا دیں۔ غالب نے کہا تھا کہ اس دنیا کے عشق نے ہم کو نکما کر دیا،
دنیا کا عشق عشق مجازی انسان کو نکما کرتا ہے، لیکن عشق حقیقی انسان کے دل میں وہ محبت بھر دیتا ہے، وہ آگ پیدا کر دیتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایک سچا مومن، ایک سچا عاشق رسول جب پل صراط سے گزرے گا، یہ پل صراط کہا ہے، یہ پل صراط جہنم کے اوپر ہے اور ہر انسان کو اس پر سے گزرنا ہوگا، ہر جہنمی اور جنتی کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ جہنمی تو وہی جہنم میں گر جائے گا، لیکن جنتی اس کو پار کر کے ہی جنت میں جائے گا، تو نیچے آگ بھڑک رہی ہوں گی اور اوپر پل صراط ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ جو سچا عاشق رسول ہوگا جب وہ پل صراط پر آئے گا تو جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی اور کہیں گی کہ اے عاشق رسول جلدی گزر جا، اس لیے کہ تیرے دل میں جو عشق رسول کی آگ جل رہی ہے وہ میری آگ کو ٹھنڈی کر رہی ہے۔ تو فرماتے کہ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دیں گی وہ آگ لگائی۔ تو عشق رسول کی آگ، عشق حقیقی کی آگ تو وہ آگ ہے کہ جو جہنم کی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اس لیے دنیا داروں کے چکر میں نہ پڑے، دنیا داروں سے محبت نہ کرے۔ لہٰذا اسی طرح جو ہے تو غالب نے اپنے اسی خیال محبوب کے ذکر میں کہا تھا کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم خود کچھ ہم کو ہماری خبر نہیں آتی، ہے نا؟ یعنی جب دنیاوی انسان کی دنیاوی اس کے خیالی محبوب کی یاد میں وہ گم ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میں کہاں ہوں مجھ کو خود سمجھ نہیں آتا، میں اپنے محبوب کی محبت میں اس کی یاد میں ایسا کھو گیا ہوں کہ مجھے خود خبر نہیں کہ میرا کیا حال ہے۔ آپ دیکھو جو لوگ دنیاوی پاگل ہو جاتے ہیں، کسی عورت کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، ہے نا، کوئی دولت کے چکر میں پڑتا ہے، کوئی شہرت کے، تو دیکھنا ان لوگوں کو ان کی حالت کیسی ہو جاتی ہے نا، ان کو خود اپنے حال کی خبر نہیں رہتی۔ لیلا مجنون کی داستان آپ نے سنی ہوئی کہ مجنون پھر کیا کرتا ہے، کیسے بھٹکتا رہتا ہے، لوگ پتھر مار رہے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا، ہے نا۔ تو اس طرح غالب کہتا ہے کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ لیکن آئیے اعلیٰ حضرت سے پوچھیے کہ عشق حقیقی کیا ہوتا ہے اور اس میں معاملہ کیا ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ارے خبر کیا چیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم تو خود دعا کرتے ہیں کہ ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہم، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ فرماتے کہ ہم تو خود دعا کرتے کہ اللہ ہمیں مصطفیٰ کی محبت میں ایسا گم کر دے، ایسا محو کر دے کہ ہماری خبر کو بھی خبر نہ ہو۔ یا غالب نے کہا تھا مجھ کو خود میری خبر نہیں آتی، اعلیٰ فرماتے کہ ہماری تو خبر کو بھی خبر نہ ہونے دے۔ لہٰذا اسی طرح جو ہے تو داؤد دہلوی نے، یہ بھی ایک بہت بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں غزلوں کے وغیرہ کے، تو لہٰذا انہوں نے بھی جب دنیاوی عشق کیا، عشق مجازی کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ جب اس دور سے وہ گزرے اور اپنے محبوب سے جب چوٹ کھائی تو انہوں نے بھی ہوش و خرد سے اتفاق کیا، تو ایسا کہ عشق و جنوں کی ستم رانیوں سے پناہ مانگتے ہوئے، لہٰذا وہ کہتے ہیں عشق و جنوں سے مجھ کو لاگ، ہوش و خرد سے اتفاق، پر یہ کہوں تو کیا کہوں میں نے ستم اٹھائے کیوں، ہے نا۔ تو داؤد دہلوی نے کہا کہ میں نے آخر یہ ستم اٹھائی کیوں، یہ پریشانی کیوں مول لی، کیوں میں نے کسی سے محبت کر لی، کیوں میں نے کسی دنیا دار سے عشق لڑا لیا، کیوں میں نے کسی سے آنکھیں چار کر لی، کیوں میں نے کسی کو اپنا دل دے کر کے میں بے قرار ہو چکا ہوں، اب میں اس کی محبت میں تڑپ رہا ہوں، اب محبوب مجھ کو جلوہ دکھانے کو تیار نہیں، میرا محبوب مجھ سے ملنے کو تیار نہیں ہے، تو لہٰذا میں تو اب اس ستم کو میں نے کیوں اٹھا لیا ہے، اپنے آپ پر میں نے یہ بیجا ظلم کیوں کر لیا ہے۔ یہ ہے دنیاوی عشق۔ لیکن اعلیٰ حضرت سے پوچھو عشق حقیقی کیا ہوتا ہے، اگر محبوب جلوہ نہ دکھائے تو معاملہ کیا ہوتا ہے، تو آؤ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے۔ فرماتے ہیں کہ عشق حقیقی تو وہ ہے، حضور کا عشق تو وہ ہے کہ یہاں پر جو ہے تو عاشق جو ہے تو اپنے محبوب کے درد میں تڑپنے کی دوا نہیں مانگتا ہے، بلکہ اسے اس درد میں اور زیادہ مزہ آتا ہے۔ جو حضور سے عشق کرے گا، جو حضور سے محبت کرے گا اور حضور کی یاد میں تڑپے گا کہ یا رسول اللہ اپنا جلوہ دکھا دیجئے، یا رسول اللہ اپنی زیارت کرا دیجئے، وہ جتنا تڑپے گا اس کے درد میں اتنا ہی مزہ آتا چلا جائے۔
کیونکہ یہ دنیاوی عشق نہیں ہے، کیونکہ جب دنیاوی محبوب اپنا جلوہ نہ دکھائے تو عاشق کی حالت خراب ہو جاتی ہے، عاشق جو ہے تو بیزار ہو جاتا ہے۔ لیکن عشق حقیقی وہ ہوتا ہے کہ جب ایک سچا عاشق رسول اپنے محبوب سے، حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اور ان کی یاد میں تڑپتا ہے، رات رات بھر اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھتا ہے کہ یا رسول اللہ اب تو جلوہ دکھا دیجئے، اب تو خواب میں زیارت کرا دیجئے۔ وہ جتنا حضور سے محبت کرتا ہے، جتنی تڑپ پڑتی ہے، وہ تڑپ سے اسے تکلیف نہیں بلکہ مزہ آتا ہے۔ یہی تو مزہ ہے جس سرکار اعلیٰ حضرت پہنچے اپنے آقا کی بارگاہ میں، اور لہٰذا جب حضور کے روضے پر پہنچے اور تڑپ کر آپ نے اپنے آقا سے کہا تھا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے۔ جب حضور کے روضے پر بیٹھ کر اپنے عشق کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ آج تو آپ کا جلوہ دیکھ کر ہی جاؤں گا، آج تو آپ کی زیارت کر کے ہی اٹھوں گا، جب آپ نے وہاں پر نعت لکھی اور اس کا یہ مقطع آپ نے جب تحریر فرمایا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے، اپنے آپ کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اتنے بڑے وقت کا امام ہے لیکن یہ نہیں سوچا کہ میں اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہوں۔ آج لوگوں کو اپنے اسٹیٹس کا خیال ہوتا ہے، آج لوگوں کو اپنی جو ہے تو عزت و آبرو کا خیال ہوتا ہے، آج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے اور ہم اپنی جانیں سنبھال کے بیٹھے ہیں، ہم اپنی عزتیں سنبھال کے بیٹھے ہیں۔ لیکن پوچھو امام احمد رضا سے کہ حضور کا عشق کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے زمانے میں ایسے لوگ ہوتے تو ان کی گردنیں کاٹ دی جاتی۔ خود فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں اگر تلوار ہوتی تو میں ہر ایک گستاخ رسول کی قلم جو تو گردن قلم کرتا چلا جاتا۔ اپنے آپ کو اپنے حبیب کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت اس مقام پر لا کر کھڑا کرتے ہیں۔ اتنے بڑے وقت کا امام ہے کہ لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، یعنی رضا تیری اوقات ہی کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے رضا مصطفیٰ کی بارگاہ میں؟ ارے یہاں تو بڑے بڑے ولی، غوث، قطب، ابدال، اوتاد، عقبا، نجبا، اتقیا، اصفیا سب یہاں آ کر کے فیض لیتے ہیں، بڑے بڑے وقت کے غوث آ کر اپنا سر جھکاتے ہیں اس بارگاہ میں، تیری اوقات کیا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں؟ تو کہتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ ارے اس سے تو مصطفیٰ کی گلی میں پھرنے والے کتے بھی بہتر ہے۔ جب اپنے آپ کو اس مقام پر عشق پہ لا کر کھڑا کرتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کھلتی ہے اور مصطفیٰ حالت بیداری میں امام احمد رضا کو اپنا جلوہ دکھا دیتے ہیں۔ تبھی تو فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ لوگ کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، امام احمد رضا نے ثابت کر دکھایا کہ میرے آقا آج بھی اپنی قبر میں حیات زندہ ہے اور جسے چاہتے اپنا جلوہ دکھاتے۔ شرط ہے کہ سچا عاشق رسول ہونا چاہیے۔ آج ہم دعوے کرتے ہیں نا کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم حضور کے امتی، ہم سنی مسلمان ہیں۔ ارے آج جو گستاخیاں ہو رہی ہم کتنا سامنے آئے، دشمن کا جو تو مقابلہ کرنے، اپنے محبوب کے دفاع میں ہم کتنا سامنے آئے، ہم نے کیا حق ادا کیا ہے، اپنے آپ کو ہم عاشق رسول کہتے ہیں۔ ارے عاشق تو یہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اس مقام پر کھڑا کرتے ہیں کہ مصطفیٰ خود انہیں اپنا جلوہ دکھا دے۔ تو چونکہ یہ ہے اعلیٰ حضرت کی شاعری، فرماتے ہیں کہ جناب میر مینائی اردو کے بہت بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اے ضبط دیکھ عشق کی ان کو خبر نہ ہو، اے ضبط دیکھ عشق کی ان کو خبر نہ ہو، دل میں ہزار درد اٹھے پر آخ تر نہ ہو، ہے نا۔ تو مصطفیٰ کی شان میں انہوں نے کہا، نعت کا یہ شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے ضبط دیکھ عشق کی ان کو خبر نہ ہو، یعنی حضور سے ایسا عشق کرو کہ ان کو خبر بھی نہ ہو، یعنی ایک محبت کے انداز میں، حضور کو تو ویسے خبر ہوتی ہے نا، لیکن یہاں پر وہ ایک عشق کے مقام پر کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ ضبط دیکھ، یعنی تیرے اندر اتنا ضبط ہونا چاہیے، اتنی قوت برداشت ہونی چاہیے۔ اپنے آقا سے اگر ہم محبت کر رہے ہیں تو ہمارے اندر اتنا ضبط پیدا ہو جانا چاہیے کہ دل میں ہزار درد اٹھے لیکن آنکھ سے آنسو نہیں ٹپکنا چاہیے۔ اگر ہم حضور کی یاد میں تڑپ رہے ہیں تو اب بھی ہماری آنکھ سے ایک آنسو نہیں نکلنا چاہیے، ہمارا ضبط اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ لیکن آئیے اعلیٰ کی بارگاہ میں وہ فرماتے کہ کاٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ یا تو میر مینائی صاحب نے کہا تھا کہ آنکھ تر نہ ہو، ارے آنکھ تر ہونا، آنکھ میں آنسو ہونا تو بڑے دور کی بات ہے۔ امام احمد رضا کہتے کاٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، جگر کو بھی خبر نہیں ہونے دیا۔ لہٰذا ایک آخری چیز کہ مولانا محمد علی جوہر، یہ بھی جو ہے تو انہوں نے ایک شعر کہا تھا حمد کے ضمن میں، انہوں نے کہا تھا کہ شمع ایمان کو خدا روشن رکھے،
شمع ایمان کو خدا روشن رکھے قبر میں جوہر کی پہلی رات ہے نا؟ تو چونکہ آپ نے قبر کے متعلق کہا کہ جب میں قبر میں پہنچوں تو اللہ میرے ایمان کو سلامت رکھے ہے نا، چونکہ قبر کی جو پہلی رات ہوتی ہے وہ بڑی بھیانک ہوتی ہے، بڑی ہی وحشت ناک ہوتی ہے۔ انسان اپنے اس گھر کو جس میں وہ کئی برسوں تک مانوس رہا ہے، آپ دیکھیں جب ہم کسی ایک گھر میں رہتے ہیں اور وہ گھر چھوڑ کے کسی نئے گھر میں جاتے تو پہلے ایک آدھ دن، ایک آدھ مہینہ، ایک آدھ ہفتہ ہمارا دل نہیں لگتا ہے نا، لیکن وہ دھیرے دھیرے عادت ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم اس عالم ہی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس عالم دنیا کو چھوڑ کر ہم عالم برزخ میں جا رہے ہیں، ایک نئے گھر میں جا رہے ہیں، قبر میں جا رہے ہیں، تو وہ کیسی وحشت کی جگہ۔ حدیث پاک میں پڑھ کر کے دیکھیں قبر کے حالات، یہاں وقت نہیں ہے تو چونکہ یہاں پر مولانا جوہر محمد علی جوہر صاحب نے کہا تھا کہ خدا شمع ایمان کو جو ہے میری سلامت رکھنا، اس لیے کہ قبر میں جوہر کی پہلی رات تاکہ وہاں میرے ایمان کی شمع جو ہے وہ سلامت رہے۔ لیکن آئیے امام احمد رضا سے پوچھیں کہ اگر قبر میں جانا ہے، جانا تو سبھی نے ہے، تو کیا لے کر کے قبر میں جائے، کس طرح سے قبر میں جائے؟ تو فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی سن رکھا ہے کہ قبر ایک اندھیرا گھر ہے، اس لیے عشق رسول کا چراغ ہم وہاں لے کر کے جائیں، کیونکہ عشق رسول ہی ایمان ہے۔ عشق رسول ہے کیا؟ فرماتے ہیں ایمان ہے قول مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی۔ ایمان کیا ہے؟ مصطفیٰ سے محبت کرنے کا نام ہی تو ایمان۔ کوئی لاکھ نمازیں پڑھ لے، سجدے کر لے، زکاتیں دے لے، حج کر لے، تمام عبادتیں کر لے، لیکن حضور سے محبت نہ کرے، اس کا ایمان نہیں ہوئے، کوئی عبادت نہیں، وہ شرارت ہے، وہ ایمان نہیں ہے۔ ذکر خدا ان سے جدا جو چاہو نجدی ہو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سفر کی۔ کوئی مصطفیٰ کو چھوڑ کر اگر خدا کی بندگی کرنا چاہے تو اللہ بھی اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ رب نے خود فرمایا وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ پہلے نبی کی تعظیم و توقیر کرو، پھر ایمان والو پہلے ایمان لاؤ، پھر نبی کی تعظیم و توقیر کرو، پھر صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ تین چیزیں بیان ہوئی، پہلے ایمان، پھر نبی کی تعظیم، اور اس کے بعد اعمال، اس کے بعد اللہ کی بندگی، اس کے بعد اللہ کی عبادت۔ اگر کوئی شخص خدا کی بندگی کرے لیکن مصطفیٰ سے محبت نہ کرے تو اس کا ایمان ہی نہیں، کیونکہ درمیان کی کڑی ٹوٹ جائے تو پہلی دونوں کڑیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، نہ پھر اس کا ایمان رہے گا نہ اس کا عمل رہے گا۔ قیامت کے دن پہ وہ لاکھ دعوے کرے، میں بھی تو دنیا میں کلمہ پڑھتا تھا، میں بھی تو دنیا میں نمازیں پڑھتا تھا، سب بیکار ہے، تو نے مصطفیٰ سے محبت نہیں کی۔ کیونکہ اصل جو محبت کرے گا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی کا ایمان بھی کامل ہوگا اور اسی کی عبادات بھی قیامت کے دن جو ہے تو قابل قبول ہے۔ تو چونکہ یہی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ ہم تو پہلے ہی قبر میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا چراغ لے کر کے جائیں گے تاکہ ہماری قبر روشن ہو جائے۔ اور صرف اعلیٰ حضرت یہیں تک نہیں رکتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں قبر تو ایک مقام ہے، ایک منزل ہے قبر پہ، ہمیں قبر پر رکنا کہا ہے، ابھی تو قبر سے بھی آگے جانا ہے۔ قبر سے اٹھنے کے بعد انسان حشر میں پہنچے گا، میدان محشر میں پہنچے گا، تو فرماتے ہیں کہ وہاں بھی مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ فرماتے ہیں صرف قبر ہی نہیں، ہم تو حشر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گائے، ہم تو وہاں پر بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی تک رہے ہوں گے، کیونکہ جب کہیں پر کسی کی نہیں چلیں گی تو وہی وہاں مصطفیٰ کی چلیں گی، جب کسی کی نہیں بنے گی تو وہاں مصطفیٰ سب کی بنانے والے ہیں۔ وہاں جب تمام انبیاء اذهبوا الی غیری کہہ دیں گے تب مصطفیٰ کہیں گے انا لہا انا لہا، میں تمہارے لیے ہوں، میں اسی لیے ہوں کہ میں تمہاری شفاعت کروں۔ تو قبر میں بھی اور حشر میں بھی میں مصطفیٰ کی ضرورت ہوگی، لہٰذا پھر یہیں تک نہیں بلکہ فرماتے ہیں حشر بھی ایک مقام، حشر میں بھی ٹھہرنا نہیں ہے، بلکہ حساب و کتاب ہو جانے کے بعد ہر کوئی پھر اب اپنے اصل مقام کو پہنچے گا جہاں اسے ہمیشہ ہمیش رہنا ہے۔ ایمان والے تو جنت میں جائیں گے اور بے ایمان جہنم میں جائیں گے، جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو جو جہنم میں جائے گی ہے نا، فرمایا وہ بھی کیسے جائے گی؟ مصطفیٰ کو جھٹلایا نا دنیا،
دنیا میں مصطفیٰ کو نہیں مانا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ اگر تو دنیا میں مان گیا، دنیا میں مصطفیٰ کو مان لیا، دنیا میں مصطفیٰ سے محبت کر لیا، تو پھر قیامت میں مصطفیٰ مان جائیں گے، اور اگر دنیا میں تو نہیں مانا تو پھر قیامت میں وہ بھی نہیں مانا، پھر تیرا حال کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنا ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ پھر جو مصطفیٰ کو جھٹلائے گا وہ جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ قیامت کا دن تو وہ دن ہوگا کہ اس دن خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مصطفیٰ کی حاجت ہوگی۔ صرف ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء و مرسلین سب مصطفیٰ کو تک رہے ہوں گے کہ کب مصطفیٰ شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، تب جا کر ہم کو اجازت ملے گی۔ تو پہلے مصطفیٰ ہوں گے جو خدا سے کلام کریں گے، پہلے مصطفیٰ ہوں گے جو خدا کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، پہلے مصطفیٰ ہوں گے کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں بندوں کی شفاعت کریں۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ قیامت کے دن بھی ہمیں مصطفیٰ کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ جہنم میں جانے والے بھی اسی لیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے مصطفیٰ کو جھٹلایا۔ اب پھر جنت میں جانے والوں کا حال فرماتے ہیں اتنا عجب بلندی جنت پہ کس لیے دیکھا نہیں کہ بھیک یہ کس ادنا اونچے گھر کی ہے، عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ، اتری ہوئی شبی تیرے بام و در کی ہے، وہ خلد جس میں اتریں گی ابرار کی برات، ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے۔ جنت ہے کیا؟ یہ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادنا سی جو تو جھلک ہے۔ فرماتے ہیں کہ جنت نہ دے تیری روحیت ہو خیر سے، اس گل کے آگے کس کو ہوس برگ وہ بر کی۔ ارے جس کو مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے پھر اسے جنت کی بھی کیا حاجت؟ ہاں اسی لیے تو کہا نا نے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ جنت بھی کیا ہے؟ بچہ جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن و پھول غرزار نور کے تھے۔ جنت کا حسن کیا ہے؟ اور فرماتے ہیں کہ جب شب معراج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما کر کے یا غسل فرما کر کے جب معراج کے لیے جانے لگے تو جو غسالہ تھا حضور کا، جو پانی تھا حضور کے وضو کا، وہ پانی جنت میں لے جا کر چھڑکا گیا، تب جا کر جنت کے در و دیوار روشن ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ جو ان کے تلووں کا دھون ہے نا، مصطفیٰ اپنے پیر کو جس پانی سے دھو لے وہ دھون ایسا ہے کہ اس سے جنت کے در و دیوار روشن ہو جاتے، جنت کا رنگ نکھر جاتا ہے، جنت حسین ہو جاتی ہے۔ اور لہٰذا مصطفیٰ کے قدموں کا دھون جو پی لے وہ آب حیات سے کم نہیں، یہ سب سے بڑا آب حیات۔ لوگ کہتے ہیں آب حیات آب حیات، ارے جس نے مصطفیٰ کے قدموں کا دھلا ہوا پانی پی لیا وہ پانی اس کے لیے آب حیات سے کم۔ تو چونکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اعلیٰ حضرت کی زندگی کا یہی مشعل تھا، اسی لیے فرماتے ہیں کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہاری۔ فرماتے ہیں کہ ہماری زبان بھی، میری جان بھی، سب کچھ مصطفیٰ کے لیے ہے۔ اگر کل قیامت کے دن جب لواء الحمد ہوگا، ہے نا، قیامت کے دن حضور اسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن مجھ کو جو جھنڈا عطا کیا جائے گا وہ لواء الحمد، حمد کا جھنڈا مجھ کو ملے گا۔ لواء بولتے ہیں جھنڈے کو، اور حمد یعنی مجھ کو حمد کا جھنڈا ملے گا۔ تو حضور کا جھنڈا سب سے بڑا ہوگا اور اس کے نیچے سب کے جھنڈے ہوں گے، تمام انبیاء اولیاء کے جھنڈے ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ وہ جو سرکار اسلام کا جھنڈا ہوگا کل قیامت کے دن، کاش ہم اس جھنڈے کے نیچے ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی جب مجھ سے کہا جائے گا نا کہ مصطفیٰ کی تعریف کی جائے تو فرماتے ہیں کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے۔ اس جھنڈے کے نیچے جب مصطفیٰ کو کل قیامت میں عطا ہوگا، اس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر لوا کے تلے ثنا میں کھلے، اس جھنڈے کے نیچے مصطفیٰ کی تعریف میں جب میری زبان کھلے تو مصطفیٰ ہی کی تعریف کرتے ہوئے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ تو یا رسول اللہ اس دن بھی میں صرف تمہاری ہی تعریف کروں۔ اسی لیے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت جو آپ نے مشہور زمانہ سلام لکھا ہے نا، اس کے اخیر میں فرماتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہا رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جب مصطفیٰ قیامت کے دن تشریف لائیں گے، جب حضور تشریف لائیں گے اور
مقام محمود پر جلوہ افروز ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش لگے گا اور اللہ اپنے عرش پر اپنی شایان شان کے لائق جلوہ فرما ہوگا، اور وہیں پر میرا بھی جو ہے تو تخت لگایا جائے گا، وہی میرے لیے کرسی لگائی جائے گی، وہی مقام محمود ہوگا اور اس پر مجھے جلوہ فرما کیا جائے گا۔ میں رب کے ادب کی وجہ سے بیٹھوں گا، فرماتے میں خدا کے ادب کی وجہ سے اس کرسی پر نہیں بیٹھوں گا، میں وہاں اپنے رب کی تعظیم کے لیے کھڑا رہوں گا، اور پھر جب میرے امتیوں کی باری آئی تو میں ان کی شفاعت کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں وہیں پر سجدہ کروں گا۔ تو چونکہ فرماتے ہیں کہ جب حضور آئیں گے اس مقام محمود پر، جب جلوہ فرما ہوں گے، جب رونق افروز ہوں گے، تو فرماتے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، یعنی ایسا ہوا، فرماتے میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ جب حضور میدان محشر میں آئے تو اس وقت کیا ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ حدیث پاک ہے کہ جب حضور مقام محمود پر آئیں گے تو تمام انبیاء و مرسلین اور تمام اولین و آخرین، آدم علیہ السلام سے لے کے حضور السلام کی امت تک، تمام انسان حضور کو اس مقام پر دیکھ کر حضور کی تعریف کریں گے، حضور کا خطبہ پڑھیں گے، حضور کی تعریف و توصیف کریں گے، حضور کی ثنا کریں گے، حضور کی نعتیں پڑھیں گے کہ واہ کیا مرتبہ آج اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ وہ لوگ جو دنیا میں کہہ رہے ہیں نا کہ معاذ اللہ نبی کو کوئی اختیار نہیں، نبی چمار سے زیادہ ذلیل، ذرہ ناچیز سے کمتر ہے، معاذ اللہ جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح کے عام انسان ہے، ہمارے جیسے بشر ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ مر کر مٹی میں مل گئے، نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، سن لے مصطفیٰ دنیا ہی میں خبر دے رہے ہیں، غیب کی خبر بتا رہے ہیں، قیامت کے احوال بتا رہے کہ کل قیامت کے دن جب میں آؤں گا تو تمام اولین و آخرین میرے اس مقام پر رشک کریں گے، مجھے دیکھ کر میری تعریف و توصیف کریں گے۔ تب حالت کہتے ہیں کہ جب ساری کائنات تمام امتیں حضور کی تعریف کر رہی ہو تو کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا۔ اس وقت وہ فرشتے جو حضور کے ساتھ ہوں گے، وہ لاکھوں فرشتے جو حضور کا جلوس کو لے کر کے آئیں گے، جو حضور کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں گے، وہ مجھ سے کہے کہ ہاں اے احمد رضا تو دنیا میں کہتا تھا، اب یہاں پر بھی کہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ سلام مجھے قیامت کے دن وہاں پڑھنے کا موقع ملے، یہ میری آرزو اور میری تمنا ہے۔ یہ ہوتا ہے عشق۔ تو چونکہ ایسا عشق پیدا کرے، جب ایسا عشق انسان میں پیدا ہو جائے نا، وہ انسان سچا عاشق رسول کہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اعلیٰ حضرت کے عشق کی ایک چھیٹا ہی عطا کرے، کیونکہ کل 25 صفر المظفر ہے نا، جو کہ اعلیٰ حضرت کا یوم وصال ہے، اور آپ کا عرس مبارک بڑے ہی تزک و احتشام کے ساتھ بریلی کی سرزمین پر جو ہے تو منایا جاتا ہے۔ تو کل آپ کے کل شریف کی فاتحہ وغیرہ بھی ہوگی، تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ کے فیوز و برکات سے ہمیں جو ہے تو مالا مال فرمائے۔ حضرات نماز کے چونکہ مسائل شروع تھے، وطر سے متعلق میں نے چند مسائل عرض کیے تھے، آج بھی 3 مسئلے سماعت کریں۔ وطر کی قنوت میں مقتدی امام کی مطابعت کرے۔ اگر مقتدی دعائے قنوت سے فارغ نہ ہوا تھا کہ امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا، تو اب مقتدی کو چاہیے کہ وہ بھی اپنا سر اٹھا لے، ہے نا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ رمضان میں، ہے نا۔ رمضان میں اگر ہم امام کے ساتھ تراویح کی نماز، وطر کی جو نماز ہے وہ امام کے ساتھ جماعت سے پڑھ رہے ہیں، تو اگر امام کی جو ہے تو دعائے قنوت ختم ہوگی اور امام رکوع میں چلا گیا، تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ امام کی مطابق کرے، جہاں تک اس نے پڑھی ہے دعائے قنوت وہیں پر چھوڑ دے اور امام کے ساتھ تکبیر کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے۔ جس مسبوق کو وطر کی جماعت کی تیسری رکعت کا رکوع ملا ہو، وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب 2 رکعت پڑھے گا تو اس میں دعائے قنوت نہیں پڑھے گا، ہے نا۔ ہوتا ہے رمضان میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی کوئی شخص ایسے وقت میں آ کے تیسری رکعت میں وہ شامل ہو رہا ہے نا، تو اگر وہ تیسری رکعت کے رکوع میں بھی شامل ہو گیا تو اس کو وہ رکعت مل گئی۔ اور دعائے قنوت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تیسری رکعت میں ہی پڑھی جاتی ہے، تو جب وہاں اس کو رکعت مل گئی اور امام نے اس میں پڑھ لی ہے، تو اب جب یہ سلام پھیرنے کے بعد اپنی 2 رکعت پڑھے گا تو اس میں دعائے قنوت نہیں پڑھے گا۔ ہاں تیسرا مسئلہ کہ اگر کبھی
کسی شخص کی تینوں رکعتیں چھوٹ گئی، وہ ایسے وقت میں آیا کہ جب امام یا تو تیسری رکعت کے سجدے میں تھا یا پھر قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا ہوا تھا، اس وقت کسی نے امام کی مطابقت کی، تو اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب وہ اپنی نماز کو پڑھے گا تو اب ویسے ہی پڑھے گا جیسے امام نے پڑھی، یعنی پہلی دوسری رکعت اور پھر تیسری رکعت میں وہ دعائے قنوت پڑھ کر اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ ان مسائل کو ذہن میں رکھے، دوران گفتگو غلطی و توبہ کرتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔